ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کوئی بڑی خبر ابھر کر نہیں آئی، چونکہ ملک میں فیسٹیول کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی ہیں، اور دیکھیے اخبارات کے جو صفحات ہیں، اشتہار اشتہار اشتہار، ایڈورٹائزمنٹ۔ تو یہ میڈیا کی بھی عید ہے، سمجھیے، میڈیا کے اونرز کی، جرنلسٹوں کی نہیں۔ جرنلسٹ بیچارہ تو قلم کا مزدور ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہم نے جو لیا معاملہ جو کیا ہے، وہ ملک میں جو صورتحال بہار کے انتخابات کو لے کر جو ہو رہی ہے، وہ دوسرا بریلی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم کل بات کر رہے تھے جھمکا گرا رہے بریلی کے بازار میں، اب بریلی کے بازار میں کیا گرا ہے دیکھیے، اب دیکھیے بدترین نوعیت کی، اور کئی جہد کاروں کو جانے سے روک دیا گیا، کئی سیاسی قائدین کو جانے سے روک دیا گیا، اور پوری طریقے سے خلا بندی کر کے ہوئے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سنبل، مظفر نگر اور دیگر علاقوں کے بعد اب اس علاقے کی بھی باری ہوئی، تو دیکھیے اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال کچھ اردو اخبارات کے حوالے سے بھی اس میں زیادہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا، آر ایس ایس کے 100 سال۔ اب دیکھیے آر ایس ایس کے 100 سال ملک کی حرمت ہے یا توہین ہے، یہ ایک سوال خود کانگریس نے کیا ہے، وہ بھی ایک بڑی سرخی بنی ہے، تو دیکھیں۔ دوسرا، امن جو غزہ سے متعلق امن منصوبہ، یہ منصوبہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور پھر اس میں کچھ ایک بڑے اخبار کی فائنینشیل ٹائمز کی خبر آئی ہے، یہاں کے نہیں، امریکی فائنینشیل ٹائمز کی، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ معاہدے کے اندر کیا امینڈمنٹ کی گئی اندر کا اندر، اور یہ چنٹوس جو مسلم ممالک ہیں یہ کس طریقے سے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، امید میں ہر کوئی اس کی تائید کر رہا ہے، تو دیکھیں گے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اور پاکستانی قبضے والے کشمیر میں، جس کو لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں اور ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں ہندوستان کے لوگ، وہاں بھی اب ظلم شروع ہو گیا۔ تو دیکھیے پتہ نہیں، اب بہت اس کی رپورٹ بہت کم آئی ہے، جبکہ بین الاقوامی اور خاص کر پاکستانی اخبارات میں تو نمایاں کیا گیا ہے کہ وہاں بھی جو ہے شروع ہو گیا، یہاں کا کشمیر، وہاں کا کشمیر، یہاں کا لداخ، وہاں کا گلگت۔ اب دیکھیے خیر ظلم کب رکے گا۔ درگا پوجا بنگال کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور فلپائن میں زلزلہ ہے، یہ بھی خبر ہے، اور دیگر خبریں بھی ہیں، کوشش کریں گے ناظرین ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ معاف کیجیے گا ناظرین، آج جمعرات کا دن، ربیع الثانی کی 9 تاریخ ہے، اور 2 اکتوبر کو ویسے بھی آج ایک بڑا تیوہار ہے، دسہرہ۔ دسہرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ دسہرہ یعنی جھوٹ پر صداقت، یعنی سچائی کی فتح مانا جاتا ہے۔ رامائن کی ایک بڑی جو ہے کہانی، دیومالائی کہانی جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے اندر یہ کردار بتایا گیا ہے کہ راون جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم، جب وہ جھوٹ پر چلنے لگا تو اس کے خلاف رام چندر جی وہ ایک صداقت کا جو ہے پیکر لے کر آگے بڑھے، اور بڑی، اب دیکھیے رامائن کی کہانیاں ہر زبان میں ہیں، خود فارسی میں، عربی میں، اردو میں بھی رامائن کی کہانیاں ہیں، خود جامعہ نظامیہ کی لائبریری ہے حیدرآباد میں ایک بہت بڑی، تو اس میں بھی اس کی کہانی، تو آپ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ صداقت باقی صداقت ہوتی ہے، چاہے جھوٹ کتنا بھی طاقتور ہو، ظالم کتنا ہی طاقتور، جیسے کہ آج جو ظالم ہے دیکھیے امریکہ اور اسرائیل، اور ہندوستان میں بھی کچھ ظالم ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کون ظلم کر رہا ہے، کس پہ کون ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ ظالم کی زندگی دکھنے میں بڑی عروج پر رہتی ہے، لیکن بڑی مختصر رہتی ہے اس کی، اور وہ تاریخ کے صفحے میں گم ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً دسہرہ
اسی سے مربوط ہے، اور یقیناً ہم اس کی مبارکباد دیتے ہیں ہمارے تمام ابنائے وطن کو، دسہرے کی بہت بہت مبارکباد۔ اور دوسرا 2 اکتوبر دو عظیم ہندوستانی شخصیتوں کی جو ہے، لال بہادر شاستری اور مہاتما گاندھی، ان دونوں شخصیتوں کی پیدائش کا دن بھی یہ ہے۔ اب ایسا ہو گیا کہ ان دونوں شخصیتوں کی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جہاں جہاں جو ہے اسٹیچوز ہے اس پہ ایک پھول مالا ان کو جو ہے لگا دینا، اب بس اتنا ہی ہے، ان کے اصولوں پر کام کرنا نہیں ہے، یہی ہو گیا آج کل۔ تو خیر، ہم اپنے اس پروگرام سے ان دو عظیم شخصیتوں کو خراج پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے، اب آپ دیکھیے 65 کی جنگ میں لال بہادر شاستری کا جو رول رہا، خیر ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، اگر وہ زندگی وفا کرتی تو شاید آج یہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں جھگڑے کے، وہ شاید نہیں ہوتے۔ ایسے اصول پسند رہنما ہمارے رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ملک کو استحکام ہوا ہے، جبکہ سر دوسرا 11 سال سے کیا استحکام ہوا کیا نہیں ہوا وہ آپ کے سامنے۔ لیکن اس سے پہلے اب موجودہ حکومت کیا کرتی ہے، اپنی خرابیوں کا پورا جو ہے ٹھیکرا ان انجہانی قائدین کے جو ہے پتلوں پر ڈالتی ہے۔ خیر انہوں تو زندہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے پتلوں پر ڈال دیتی ہے کہ انہوں نے کیا، نہرو نے کیا، شاستری نے کیا، فلاں نے کیا۔ تو یہ ہے، تو خیر ہماری طرف سے، ہمارے پروگرام کی طرف سے، ہماری یونٹ کی طرف سے ان دونوں قائدین کو خراج پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آتے ہیں خبر کی طرف، آتے ہیں آر ایس ایس کے 100 سال۔ آر ایس ایس نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا جس پر ڈاک ٹکٹ اور سکہ، یعنی، اور آپ دیکھیے کس طریقے سے جو لوگ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، تو ویسے لوگوں کے جو ہے پورٹریٹ پارلیمنٹ میں لگائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اب جن کا کوئی نہیں، جنہوں نے غلامی کی جو ہے دستاویز کو قبول کیا، معافی نامے مانگے، ان کے ہوتے ہیں، تو اب چلتا ہے۔ تو اب یہ سرکار آئیڈیالوجی کے ذریعے اپنی سرکار، یعنی یہ موجودہ جو ہے پارٹی ہے، حکومت چلانا چاہتی ہے۔ تو اب یہ سکوں کے اوپر، اب دیکھیے کانگریس کا ایک رد عمل آیا، وزیر اعظم نے ایک دہلی میں جو تقریب ہوئی کہ ایک آر ایس ایس کے 100 سال پر ایک کوائن جو سکہ ہوتا ہے وہ سکہ جاری کیا، اور ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ تو 100 سال آر ایس ایس نے قوم کے لیے کیا کیا سوائے نفرت کے، سماج کو بانٹنے کے؟ یہ کانگریس کا رد عمل ہے، بہت سخت رد عمل آیا، اور کہا کہ ایسے وقت جب کہ قوم مہاتما گاندھی کی اور لال بہادر شاستری کی جینتی، یعنی ان کا یوم پیدائش منا رہی ہے، اس طریقے سے آر ایس ایس کے 100 سال کے نام پر یہ ڈاک ٹکٹ جاری کرنا اور سکہ جاری کرنا ایک معنوں میں پوری قوم کی توہین ہے، چونکہ آر ایس ایس نے دستور کو قبول ہی نہیں کیا تھا، اور ایک طویل عرصے تک قومی پرچم بھی نہیں لہرایا۔ کافی تنقیدوں کے بعد حالیہ دور میں اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر ترنگا لہرانے کا کام کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ تو مانتا ہی نہیں تھا، اپنے جھنڈے کو نہیں مانتا، اپنے دستور کو نہیں مانتا ہے۔ تو ویسی تنظیم جو حکومت کا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھتی ہے پوری، اس کی جو ہے اس طریقے سے پذیرائی ایک معنوں میں قومی توہین ہے۔ یہ کانگریس کا رد عمل ہے۔ اور ایک خبر آئی ہے کہ کانگریس کے جو صدر ہیں ملکارجن کھڑگے، ان کے بارے میں بھی ہے، تو وہ اب اس وقت بنگلور کے ایک دواخانے میں شریک ہے، تھوڑا سا ان کا جو ہارٹ کا جو مسئلہ ہے، شاید اس کی سرجری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس خبر کو بالکل چھوٹے سے دیا گیا ہے کہ بھئی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ تو خیر ایک بڑے قائد ہیں اور پارٹی کے ایک صدر ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اخبارات نے اس کا لکھا ہے۔ آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اتر پردیش، گجرات کے بعد اتر پردیش، اتراکھنڈ، آسام، یہ 3 ریاستیں، خیر دیگر ریاستیں بھی ہیں اس میں جہاں بی جے پی کی اقتدار ہے، لیکن ان 3 ریاستوں کو ایک لیب کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے، ایک لیبارٹری۔ جیسے گجرات میں 2002 میں ایک لیبارٹری چلی تھی، 3 سال تک چلی تھی، ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، املاک لوٹی گئی، عورتوں کی توہین کی گئی، جو کچھ بچوں کو یتیم یسیر کر دیا گیا۔ اب
وہ تو ایک منظم طریقے سے تھا، لیکن اب یہ یعنی اس میں سرکار کا اتنا انوالومنٹ نہیں تھا، لیکن سرکار پیچھے سے کام کر رہی تھی. لیکن اب ان 3 ریاستوں میں سرکار خود سے کام کر رہی ہے. ہم چلتے ہیں بریلی. بریلی میں پوری طریقے سے بریلی میں کسی کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ بند ہے، تمام جو ہے تحدیدات لگا دی گئی ہیں، اور بڑے پیمانے پر بلڈوزر کارروائی چل رہی ہے. اور ایسی بلڈوزر کارروائی یہ بتایا جاتا ہے کہ بس جبکہ سپریم کورٹ کے حکام ہو، الہ آباد ہائی کورٹ کے حکام ہو، کسی کی پرواہ نہیں ہے، سب بلڈوزر جسٹس کہہ رہے ہیں. توقیر رضا جو مولانا ہیں، ایک بڑے عالم دین ہیں جن کا بڑا جو ہے رتبہ ہے پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں ان کے ایک بڑے چاہنے والے لوگ ہیں. ان کے جو ہیں ان کی گرفتاری کے بعد ان کے حامیوں کی گرفتاری ہوئی. ان کے حامیوں کی گرفتاری کے ساتھ ان کے حامیوں کی املاک، ان کے دفاتر، ان کی رہائش گاہیں، اس پر بڑے پیمانے پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو دکاندار ہیں، مسلمان دکاندار ہیں، ان کو بے روزگار کرنے کے لیے دکانوں کو سیل کر دیا جا رہا ہے. اور ابھی تک 3,800 دیکھیے 3,800 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، اور اس میں پریڈ کرائی گئی. تقریباً 70 یا 80 مسلمانوں کی پریڈ کرائی گئی، اور دیکھیے ان کو اتنا مارا گیا تحویل میں لے کر کہ چلنے نہیں آ رہا. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب بین الاقوامی سازش ہے یہ، اور 2 لوگوں کا انکاؤنٹر بھی کیا گیا. اور یہ الزام لگایا کہ یہ ان کے ساتھ پستول تھی، اور یہ شاہجہاں پور سے آئے تھے، بلوا کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس طریقے سے ان کی جو ہے پیروں پر گولیاں مار دی گئیں، اور پیروں سے زخمی ان کو اپاہج کر دیا گیا. اب مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے ایک عرصہ پہلے ہی آئے تھے، جمعے کی نماز میں تھے. اب ان کی نشاندہی کر کے کہا کہ نہیں، حالانکہ ان کا کچھ چوری وغیرہ کے کچھ معاملات تھے ان کے پہلے سے، اب اس کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو جو ہے ایک بکرا ان کو بلی کا بکرا بنا دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہوئی. دوسری طرف عمران مسعود جو رکن پارلیمنٹ ہیں کانگریس کے، اور قمر دانش علی، یہ سابق رکن ہیں، پارلیمنٹ کے سابق رکن ہیں، اور دیگر قائدین بریلی جانا چاہتے ہیں. عمران مسعود کو نظر بند کر دیا گیا، قمر دانش علی کو داخل ہونے نہیں دیا گیا، اور دیگر جو کئی قائدین تھے، سماجوادی پارٹی کے قائدین اور کانگریس کے جو قائدین تھے، ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو بڑے پیمانے پر یہ ہو رہا ہے، کافی بڑا ریئیکشن آ رہا ہے کہ ایک طریقے سے پورے بریلی کو خلابند کر کے وہاں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس حد تک بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں ہے. بلکہ دیگر علاقوں سے بھی بلڈوزر منگائے جا رہے ہیں، کیونکہ بڑے پیمانے پر سینکڑوں افراد کو اس میں جو ہے ان کی جائیداد کو، ان کی املاک کو، اور بڑے پیمانے پر اب پولیس بھی ایکسٹورشن شروع کر دی. ہر ایک تمہارا بھی نام جو ہے ادرس میں ہے، اتنا دے دیجیے تمہارا نام نکال دیں گے. یہ ایک طریقے کے پولیس کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ تم مسلمانوں سے جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، اور بلکہ ان کو جتنا ستانا ہے ستاؤ، پورے کھلی چھوٹ دی گئی. یہ ہو گیا. اور دوسرا اب دیکھیے سنبل میں بھی ایسا ہی ہوا. سنبل اب یہاں اب بریلی میں بھی اس طریقے کی صورتحال ہو رہی. تو معمولی بات پر، جبکہ کئی لوگ مثال دے رہے ہیں، فتح پور میں اس طریقے سے واقعہ ہوا، پولیس کی موجودگی میں پوری بے حرمتی کی گئی، نعرے بازی کی گئی، ایک مقبرے کو، ایک مسجد کو، ایک عیدگاہ کو پوری طریقے سے جھنڈے لگا دیے گئے وہاں اور سب، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی تک نہیں ہوئی، نہ تو ایف آئی آر درج ہوا. تو یہ دوہرا معیار تو بالکل کھلا ہے، اور کھلے طور پر کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہاں بالکل کریں گے. ارے بھائی سپریم کورٹ کہے گا، سپریم کورٹ ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں. تو اس طریقے سے یوگی آدتیہ ناتھ کی جو سرکار ہے وہ ظلم کے پورے، اب آپ دیکھیے کئی جہدکار بھی جانا چاہ رہے تھے وہاں بریلی. اب دیکھیے سہارنپور میں بھی، اب سہارنپور میں بھی لوگ جو ہے وہاں بھی جو ہے بلڈوزر کارروائی شروع ہو گئی. بنارس میں سڑک کی توسیع کے نام پر تقریباً مسلمانوں کے گھروں کی نشاندہی کی گئی، جس میں جو کل میں ذکر کر رہا تھا آپ سے، ایک ہاکی کے بہت بڑے جو جنہوں نے اولمپک میں گولڈ میڈل لایا تھا، ان کی جو ہے گھر کو یعنی بنا نوٹس کے اور بنا معاوضے کے کہا کہ نہیں ہمارے کاغذ میں تو لکھا ہے آپ کا معاوضہ مل گیا ہے. ارے کس کو ملا آپ بتائیے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ٹھیک ہے پھر بھی ہم ایک دن کی مہلت چاہتے ہیں، سامان نکالنا ہے، ہمارا کوئی دوسرا گھر نہیں ہے. وہ کچھ نہیں، رات گزاری، رات انہوں نے پوری رات سڑک پہ گزاری ہے. ان کے خاندان جو پدم شری محمد شاہد نام ہے ان کا آپ دیکھیے پروفائل کس طریقے سے ماسکو اولمپک میں انہوں نے. تو یہ بنارس، سہارنپور، پہلے مظفر نگر، اب یہ بریلی، اب اس طریقے سے پورا طریقہ ہے. چونکہ بہار میں
اوٹ چھوڑ گدی چھوڑ کا جو معاملہ تھا وہ کیا. اب میں گزشتہ دنوں اتراکھنڈ میں ایک معاملہ ہوا تو میں اس کے فالو اپ کر رہا تھا. اتراکھنڈ میں یہ ہوا کہ پیپر لیک ہو گیا اور جو ملازمتوں کے یعنی نوکریوں کے تھے وہ بچے پورے سڑکوں پہ رہے, پورے شہروں میں, دہرادون میں اور دیگر علاقوں میں پورے آئے. تو اب دیکھیے وہ معاملہ بھائی ایک معاملہ یعنی پیپر چور گدی چھوڑ بلکہ چل رہا تھا پورا, ارے بہت آگے بڑھ گیا تھا. لیکن بی جے پی کی جو سرکار ہے وہاں اس کے پاس ایک بڑا جو ہے ٹرک ہے, مطلب کیا ٹرک ہے جس کی وجہ سے یہ چیز خاموش ہو گئی. مطلب وہ کیا ہوئی, میں آپ کو اس سے پہلے بھی اس کا ریفرنس دے چکا ہوں کہ جو سروس کمیشن ہے جو یہ نوکری کے جو رہتا ہے اس کا جو پروفیسر تھا سومت, اس کو تو خیر اریسٹ کر لیا گیا, اور ایک تھا جو ذمہ دار جو اصل سرغنہ بتائے حکم سنگھ راوت, وہ بھی اریسٹ ہوا لیکن سسپینڈ ہو گیا. تو اب اس کو کیسے کرنا ہے, تو اس کے دفتر میں ایک مسلمان کام کرتا ہے, اس کا نام خالد. میں شاید 2 دن پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں, لیکن میں اس لیے پھر بتا رہا ہوں کہ یہ 2 ریاستوں میں جو کمپٹیشن چل رہا ہے, جو لیبارٹری چل رہی ہے گجرات کے بعد کی, تو ارے اس کو پکڑو. بلکہ انہوں نے کہا کہ ارے میں تو ایک ملازم ہوں, میرے کیا تعلق ہے کا, تو نہیں. تو وہ اب اس کا لائیو بتایا گیا, دیکھو یہ, اور وہاں کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ نقل جہاد ہے, پیپر لیک جہاد ہے, لہٰذا اس کا چھوٹا سا گھر ہے اس کو لائیو بلڈوز کرتے ہوئے دکھایا گیا. کہا کہ دیکھو ہم نے یہ توڑ دیا, اصل یہ سرغنہ ہے. اس کی بہن صالحہ اس کوچنگ سینٹر وغیرہ کو چلاتی, ارے نہیں یہ بھی انوالو تھی, بلکہ اس کا بھی کر دیا. تو اب اس سے یہ ہوگا, ارے لوگوں کو ارے یہ جہاد ہے بھائی یہ. تو اس طریقے سے انہوں نے جو ٹرک کھیلی اس کی وجہ سے یہ پورا جو یعنی پیپر چور یعنی نقل چور گدی چھوڑ کا جو چل رہا تھا پشکر سنگھ دھامی وہاں کا جو چیف منسٹر, اس کے خلاف, وہ اب ٹھنڈا ہو گیا. چونکہ یہاں مسلم ہندو اینگل آ گیا, وہ خالد ایک بکرا بن گیا اس کا. حالانکہ وہاں کے لوگ خود کہہ رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں, ارے یہ چھوٹا سا ملازم اس کا کیا معاملہ ہے, ایک چپراسی کو, ایک ڈرائیور کو, ایک گروپ 3 امپلائیز کو پیپر لیک میں. جبکہ وہ پروفیسر جو تھے جو حکم سنگھ راوت تھے ان کے گھر پر تو سیکیورٹی لگا دی گئی, سسپینڈ ضرور کیا گیا کہ بچے جا کے کہیں حملہ کریں گے, ان کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ اب لیبارٹری. اب رہی بات آسام کی, میں بھی کل آپ سے ذکر کر چکا ہوں. تو ہندوستان کے اندر اب جو معاملات ہو رہے ہیں وہ اس حد تک کمیونل ہو چکے ہیں کہ بس مسلمان کا ہونا ایک معنوں میں ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک قسم کا جو ہے عارضہ ہو گیا, یعنی فوبیا جس کو کہہ سکتے ہیں, یہ ہو گیا. تو بہت برے طریقے سے چل رہے ہیں. تو آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. کشمیر اور لداخ اور پاکستانی قبضے والا کشمیر, یہ کیا چل رہا ہے, اس پہ کیوں خبریں آئی ہیں آج, اس پر بھی ناظرین آپ سے میں گفتگو کروں گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کشمیر, لداخ اور پاکستانی قبضے والا کشمیر. پہلے ہم پاکستانی قبضے والے کشمیر کی بات کریں گے جس کو ہم POK کہتے ہیں, یعنی پاک آکوپائڈ کشمیر. اب دیکھیے کشمیریوں کو نہ تو یہاں چین ہے نہ وہاں چین ہے, کیا کریں, ظلم کی داستان بھیانک طریقے سے. کشمیر جو پاکستانی قبضے والے کشمیر میں لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستانی ایک جوکر وہاں کا PM ہے, اور وہاں کا ایک باجی والا جو ہے وہاں کا ملٹری اصل حکمران وہی ہے, اور کس طریقے سے اس نے پاکستان کو بیچ دیا امریکہ کے ہاتھوں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. گزشتہ دنوں جو بلوچستان کے نادر منرلس ہوتے ہیں اس کا جو ہے یعنی لیز اس کی جو ہے امریکہ کو دے دیا, اور امریکہ بڑا خوش ہے, پاکستان میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے, چلو ٹھیک ہے, ہندوستان سے مخالفت ٹھیک ہے, چلیے اچھی بات ہے. لیکن کشمیر کی حالت میں وہاں 8 لوگوں کی موت ہو گئی. اب دیکھیے چھوٹی سی خبر ہے خالی, پاکستانی یوٹیوبر نے کل مجھے بتایا کہ دیکھو صاحب یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے, کیا ہوتا ہے یہ لوگ تو غزہ پہ تو کمپرومائز کر رہے ہیں جا کے, اور خود اپنے لوگوں پر بھی یہ کس طریقے سے گولیاں برسا رہے ہیں. کون مار رہا کون ہے اس کی شناخت نہیں ہوئی. کہا کہ نہیں پولیس کے لوگ بھی ہلاک ہوئے, پولیس کے لوگ بھی جو مار ہوئے وہ بھی پولیس, وہ بھی کشمیری پولیس, وہ بھی کشمیری لوگ ہیں. تو یہ جو پنجابی آکوپیشن ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور دوسری طرف ہندوستان والے کشمیر میں اب دیکھیے حریت کے جو دفتر کو سیل کر دیا گیا اور بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا. آخر کیا معاملہ ہو رہا ہے. لداخ میں بھی ابھی حالات نہیں ہوئے, اور سونم وانچک جن کی گرفتاری ان کی جو ہے ان کے ساتھ سالیڈارٹی کرتے ہوئے کئی بڑے جہدکار انہوں نے صدر جمہوریہ کو خط لکھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ چل رہا ہے.
ایک ایسے جہدکار کو جو اصلاح پسند ہے، امن پسند ہے، اصول پسند ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف لداخ کے جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے قانون کس طریقے سے جو ہے اس کی عملہ آوری، دوہرا قانون ہو رہا ہے۔ لداخ یہاں کا ایسی ہے، ہندوستان والا جموں کشمیر بھی ایسی ہے، اور پاکستان کا کشمیر ہے۔ تو اب کیونکہ پاکستانی قبضے والے کشمیر میں کبھی بے چینی پھیلی، اور میں پہلے ہوں کہ میری کیریئر میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ اتنی ہلاکتیں ہوئی وہاں، اور ہندوستان کے ہمارے قائدین کہتے ہیں کہ ہم پی او کے لے کے رہیں گے۔ چلو بھائی اچھا موقع ہے نا، لے لیجیے آپ۔ پہلے یہاں کے کشمیریوں کو ان کا دل جیتنا ممکن نہیں ہے، اب وہاں کے کشمیر کو لینے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین فلوٹیلا۔ اب دیکھیے اسپین سے ایک بڑا قافلہ جس میں 44 ممالک کے جہدکار شامل ہیں، وہ تیزی کے ساتھ بحر اقیانوس جو میڈیٹرین سی جس کو کہتے ہیں، وہاں سے اب یہ غزہ کی طرف بالکل قریب ہو چکا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ اسرائیلی بحریہ کے نرغے میں ہے، اور اسرائیلی بحریہ کے ساتھ امریکی بحریہ بھی ہے جو ان کو نرغے میں، یہ علامتی طور پر غذا میں جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، ان کے لیے امداد کا جو ہے قافلہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ اسپین سے نکلے، سمندر کا راستہ طے کرتے یہ میڈیٹرین سی میں داخل ہوئے، اور میڈیٹرین سی سے بھی اب یہ غزہ کی پٹی پر داخل ہونے والے ہیں غزہ کے۔ تو یہ اب کیا ہوگا اس کے بارے میں، یہ نہیں کہ اب یہ قریب ہے اور اسرائیلی فوج نے اس کو اپنے اس کے رینج میں آ گئی اسرائیلی فوج کے، اب یہ کیا ہوگا، اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، یا پھر ان کو اجازت دی جائے گی نہیں جائے گی، اب یہ شاید آج یا کل میں معلوم ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا فلیٹیلیا جو ایک قافلہ سمود گلوبل کے نام سے جو ہے کشتیوں میں، کوئی بڑا جہاز نہیں ہے، سب کشتیوں میں چھوٹے چھوٹے سامان لے کر علاماتی طور پر، یہ اس میں 44 ممالک کے نمائندے ہیں، وہ بھی اس میں، جس میں کوئی ہندوستانی نہیں ہے۔ تو یہ یہ بھی۔ دوسری طرف غزہ جنگ بندی، قتل عام ہے، سمجھیے جنگ بندی کا نام دیا جا رہا ہے، اس کے لیے 20 نکات ایک فارمولہ ڈونلڈ ٹرمپ، جس کی عرب اور اسلامی ملکوں نے کھل کر تائید کیا، رہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، اور فلسطینی اتھارٹی جو محمود عباس کی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم غزہ کا کمانڈ بھی لینے کو تیار ہیں، فلاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ بتایا کہ فائنینشیل ٹائمز جو امریکہ کا بڑا اخبار ہے، اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس میں نیتن یاہو کی ایما پر 6 امینڈمنٹ کی کر دی گئی، یعنی انڈر بالکل معلوم نہیں ہو سکا بین السطور میں، اور اس میں جو عرب اور اسلامی ملکوں کی جو تجاویز تھیں اس کو پیچھے ڈال کر نیتن یاہو کی تجاویز کو سامنے لا دیا گیا۔ تو دیکھیے یہ پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، جب آپ کوئی کام امن ہو یا نقض امن ہو، اس میں بھی آپ کا ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈیڈیکیشن ہونا ہے، جب کسی کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پوری طریقے سے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دوست کسی بھی صورت میں۔ اب میں کئی جو ہے ابتدا میں جب ہمارا کیریئر تھا جرنلزم میں، ابھی بھی ہے، انٹرویو کرتے تھے، کہیں نکسلائٹ کے ساتھ انٹرویو، کبھی چوروں کے ساتھ انٹرویو، کبھی تو پوچھتے تھے کہ ان کے کیوں اس طرح کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری جو کامیابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا ڈیڈیکیشن ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے ہمارا، برے کام میں بھی اخلاص ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑا میرے کو سیکھنے میں ملا، ارے بھائی یہ لوگ جب اچھے کام میں ہم اخلاص کیوں نہیں کریں، جب برے کام کرنے والا پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے، اس میں پوری اپنی جان منصوبہ بندی سب لگاتا ہے، تب کہیں وہ برے کام میں اس کو کامیابی ملتی ہے، حالانکہ وہ اس کو معلوم ہے کہ وہ برا کام ہے، خیر اس کا ایک الگ مقصد ہے۔ لیکن جب یہی بات ہے امریکہ نے، کیا امریکہ اخلاص کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اگر ہوتا تو یہ بات الگ ہوتی، چونکہ وہ خود ایک بڑا قاتل ہے، مجرم ہے، امریکہ کا جو موجودہ صدر ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے بڑی خبر، لوگوں نے بڑا سرخی بھی لگائی کہ اگر مجھے امن کا نوبل انعام نہیں دیا جاتا تو یہ پورے امریکہ کی توہین ہوں گی۔ پھر اس نے کہا میں نے جنگ رکوائی، ہمارے پاس وہ یوکرین کی جنگ کے وقت کچھ جو ہمارے پھنسے ہوئے میڈیکوز تھے ان کو لانے میں ایک ہماری سرکار کی طرف سے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ آ رہا تھا، جنگ رکوا دی پاپا کہہ کے، وہ بڑا مزے کا تھا وہ۔ کبھی کبھی، اب تو خیر وہ غائب ہو گیا سسٹم سے، مجھے کبھی تو ہے طبیعت تھک گئی تو تھوڑا میں لگا تو ارے بھائی لگاؤ، تھوڑا ایک ہے چند سیکنڈ کا ہے، لیکن اس سے بڑی ہوتی جنگ رکوا دی پاپا،
تو خیر وہ پاپا کدھر ہے، آپ کو معلوم ہے کون پاپا ہے، جنگ کس نے رکوائی تھی، اور وہ بچے کیسے آئے، وہ ایک سوال. تو یہ اب یہ جنگ رکوا دی پاپا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہو گیا. دیکھو ارے بھائی کیوں بول رہا ہے ہمارے بارے میں نے پاکستان ہندوستان کی جنگ رکوا دی، میں نے جو ہے ایتھوپیا اور کانگو کی جنگ رکوا دی، میں نے فلپائن اور تھائی لینڈ کی جنگ رکوا دی، میں نے فلاں کر دی. اب میرے کو نوبل انعام ہونا نہیں ہے تو یہ امریکہ کی توہین ہے. ارے بھائی ویسے بھی دے دو یار ان کو، کون منع کیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ میں اس میں بھی داخل ہوا ہوں، تو پھر یوکرین کی اور روس کی جنگ کیوں نہیں رکوائے بابا؟ تو ان سے پوچھنا چاہیے پاپا وہاں کام نہیں کرے کیا؟ تو یہ ہے. پھر غزہ میں نیک نیتی نہیں ہے، اور یہ پوری طریقے سے ایک بدماشی کا کھیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حماس اس میں بڑا احتیاط کر رہا ہے. کہا کہ نہیں دیکھیے ٹھیک ہے ہم مزاحمت اس وقت روکیں گے جب اقتدار فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہو جائے گا. یقیناً جو سرکار بنے گی منتخب، ہم ہتھیار ان کے سامنے دے دیں گے، لیکن جب تک ہماری ریاست، ہماری ملک آزاد نہیں ہوگا، ہماری مزاحمت جاری رہے گی، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانیاں ہم دیتے آ رہے ہیں. ابھی تک بھی ہماری قیادت شہید ہو چکی، ہمارے لوگ شہید ہو چکے، لیکن ہم برابر آگے بڑھتے رہیں گے، یہ ان کا ماننا ہے. تو خیر کیا ہوگا. اب دوسری خبر ایک آئی ہے بین الاقوامی سطح پر، فلپائن میں 6.9 ریچرڈ اسکیل کے جو پیمانہ ہوتا ہے اس پر زلزلہ ہوا ہے، جس میں تقریباً 70 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی ہے. اور فلپائن بھی کئی جزائر پر اور مختلف اس پہ مشتمل ہے، اور اس کے جھٹکے پڑوسی ملکوں میں جیسا کہ انڈونیشیا اور بینکاک وغیرہ، یہ یعنی تھائی لینڈ وغیرہ پر اس پہ بھی جھٹکے دیکھے گئے، کمبوڈیا، ویتنام وغیرہ پر. تو فلپائن میں بڑی ہلاکتیں ہوئیں اور اس کے لیے امدادی کام ہو رہا ہے. یہ بھی خبر آج کے اخبار میں اس کو نمایاں کیا گیا. اور جہاں تک مانسون ہے، مانسون تو دکن میں تو ختم ہو چکا ہے مانسون، البتہ بارش کے امکانات ہوا کے دباؤ کی وجہ سے یہ ہیں، یہ کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے. یہ البتہ شمال میں بارش کئی علاقوں میں، شمال اور مہاراشٹر 2 علاقوں میں، اور گوداوری جہاں تک ہے، جو گوداوری مہاراشٹر میں بھی ہے، آندھرا اور تلنگانہ میں بھی ہے، یہ اب بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی ہوئی ہے. یعنی کئی علاقوں میں یہ خطرے کے نشان کو بھی پار کر چکی ہے. یہ مانسون کی اطلاع ہے. تو اس طریقے سے ناظرین آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو دسہرے کی بڑی شبھ کامنائیں اور مبارکباد، اور یہ امید کرتے ہیں کہ یقیناً جو دسہرے کا جو پیام ہے، یعنی صداقت کی جیت کا، سچائی کی جیت کا، تو آج نہیں تو کل ہو کے رہے گا. جو آج ملک میں جو حالات ہیں، راون کے راج میں رام کی یاد جو ہوتی ہے، اس طریقے سے ہم بھی ایک توقع رکھتے ہیں کہ یقیناً صداقت کا سورج آج نہیں تو کل نکلے گا ضرور، اور یہ جو ظلمت کے اندھیرے ہیں وہ دور ہوں گے. اسی طریقے سے میری آج آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.